تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بہت ضرورت ہے کہ مدارس کے طلبہ کی رہنمائی کی جائے۔ دائرے کے حالات بہت سخت ہیں اور ان سختیوں میں اندیشہ یہ ہے کہ اضافہ ہوتا جائے گا، جو مواقع ہیں وہ مزید محدود ہو سکتے ہیں، اندیشہ اس بات کا ہے، اور جو مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، وہ اور سخت ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جو حکومت کی موجودہ تعلیمی پالیسیاں ہیں، جو روزگار کے سلسلے میں پالیسیاں ہیں، وہ سب ایسی ہیں جو کہ بہت اندیشہ ناک ہیں، اور اس اندیشہ ناکی کا تقاضا یہ ہے کہ مطلب صورتحال کی خطرناکی کو محسوس کیا جائے، اس کی نزاکت کو محسوس کیا جائے، اور اس کے بعد خوفزدہ ہوئے بغیر، مایوس ہوئے بغیر بہت ہی سنجیدہ، انفرادی سطح پر بہت سنجیدہ عملی منصوبہ بندی کی جائے، کیونکہ جتنی اچھی منصوبہ بندی فرد کی سطح پر ہوتی ہے تو اتنا ہی زیادہ بہتر نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ افراد سے اجتماعیت بنتی ہے، سوسائٹی بنتی ہے۔ تو جس سماج کے افراد حساس ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اور مستقبل پر نگاہ رکھتے ہیں، مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اپنے حال کو بہتر مستقبل تک پہنچنے کا زینہ بناتے ہیں، تو وہ پھر پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی افراد سے مل کر، یعنی ایسے ہی سنجیدہ اور ہوش مند اور باہمت، با محنت افراد سے مل کر ایک اچھا سماج تیار ہوتا ہے۔ تو سماج تو دراصل افراد کا مجموعہ ہے۔ تو ہندوستان میں مسلم ملت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے افراد اپنی شخصیت کی تعمیر کے سلسلے میں، اپنے مستقبل کی تعمیر کے سلسلے میں فکر مند ہو۔ جتنا زیادہ وہ فکر مند ہوں گے، سنجیدہ ہوں گے، محنتی ہوں گے، محنت کریں گے، اتنا ہی زیادہ پورے سماج کو فائدہ پہنچے گا، پوری کمیونٹی کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس تمہید کے بعد میں اب آگے بڑھتا ہوں۔ بہت پہلے، کئی سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، وہ اپنی شخصیت خود بنائیں۔ مختصر کتاب ہے اور اس میں مختصر ہی نسخے ہیں، مشورے ہیں، اور وہ بہت سے طلبہ مدارس نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور بہت سی جگہوں پر وہ پہنچی ہے۔ تو اس کا آئیڈیا یہی تھا کہ مدارس میں حقیقت میں، یعنی اس وقت پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا شخصیت کی تعمیر، ذات کی تربیت، یہ بہت ہی اہم موضوع بن گیا ہے۔ یعنی دنیا کی جو سب سے زیادہ بکنے والی کتابیں ہیں، ان میں سر فہرست وہ کتابیں ہوتی ہیں جو کہ شخصیت کی تعمیر، شخصیت کے ارتقاء اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں۔ پرسنل مینجمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتابیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں ہیں، اور جو اس کے مصنفین ہیں وہ دنیا کے مشہور ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا بھر کے لوگوں کو موقع ہے، ظاہرے کی فکر بھی ہے، ان کے اندر سنجیدگی بھی ہے، ان کے پاس موقع بھی ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھ کر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے رازوں کو سیکھیں اور ان کو سمجھیں۔ مدارس کے اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ تمام اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور اس کے بعد پھر کارپوریٹس میں، کمپنیوں میں، بزنس کے بڑے بڑے اداروں میں اس بات کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تربیتی کورس ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے مسلسل ان کی صلاحیتوں میں اور توانائیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دینی مدارس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر یہ ابھی تصور ہی نہیں صحیح سے پہنچا ہے، کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا تصور نہیں پہنچا ہے، نمبر ایک۔ اس کی جدید ٹیکنکس جو ہیں وہ بھی نہیں پہنچی ہیں، اور پھر وہاں پر عام طور سے جو مربی حضرات ہیں ان کے اندر وہ تو فکر ہوتی ہے کہ کچھ دینی پہلوؤں سے تربیت کر دیں، لیکن پوری شخصیت کی تعمیر، پوری شخصیت کا ارتقاء، اور ایک اچھا باصلاحیت اور اعلیٰ مطلب بھرپور توانائی رکھنے والی شخصیت تیار ہو، اس کا تصور عام طور سے مدارس میں نہیں پایا جاتا ہے۔
تو بہت کم اساتذہ ایسے ہیں جو کہ اس سلسلے میں معاون ہوتے ہیں، مفید ہوتے ہیں۔ عام طور سے اس سلسلے میں یعنی کوتاہی رہتی ہے، یہ پہلو نظر انداز رہتا ہے، اس کی وجوہات بھی ہے۔ تو اب یہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا شخصیت کا ارتقاء ہے، یہ ضرورت تو سب لوگوں کی ہے، مدارس کے طلبہ کی بھی ضرورت ہے۔ تو اب اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے؟ تو ہم نے جہاں تک غور و فکر کیا ہے تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی ذمہ داری جب تک طلبہ خود نہیں لیں گے اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہم نے نظم کے اوپر ڈال دیا کہ مدارس اس کا انتظام کریں، مدارس کی انتظامیہ اس کا انتظام کرے یا مدارس کے اساتذہ اس کا انتظام کریں، تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں عملیت پسند ہونا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ کن لوگوں سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں مدارس کے اساتذہ اور انتظامیہ سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ طلبہ کو ان کی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ اور شخصیت کے ارتقاء کی طرف صحیح طور پر رہنمائی کر سکیں، ان کی کونسلنگ کریں، ان کی توجہ دلائیں۔ تو اب یہ ذمہ داری طلبہ کو خود اٹھانی ہوگی، اور اگر ان کی صحیح رہنمائی کر دی جائے تو مدارس کے طلبہ کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے، یعنی خوابیدہ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں، وہ یقیناً بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں، اور اگر ان کو متوجہ کر دیا جائے تو وہ ضرور آگے بڑھیں گے اور اپنی شخصیت کی تعمیر میں ایک بڑا رول ادا کر سکیں گے۔ جب ہم شخصیت کی تعمیر کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک نیک، صالح اور عبادت گزار، پرہیزگار شخص۔ ظاہر ہے کہ یہ شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے، لیکن ہمارے پیش نظر اس کے علاوہ پوری شخصیت کے تمام پہلو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت زیادہ پختہ ہو، اس کی تمام خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہو چکی ہوں، اور وہ اپنی صحیح راستے پر لگ گئی ہوں، ان کو صحیح رخ مل گیا ہو، صحیح جہت مل گئی ہو۔ جو شخصیت کی بہت ساری یعنی خرابیاں دور ہوں یہ تو ضروری ہے، لیکن ساتھ میں شخصیت کی کمزوریاں بھی دور ہوں یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ سب ہمارے پیش نظر ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے سے مقصود یہ تھا کہ طلبہ کو کچھ راستے ایسے بتائے جائیں، کچھ راہیں دکھائی جائیں جس سے وہ اپنی شخصیت کی خود تعمیر کریں۔ یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ عام لوگوں کے لحاظ سے لکھی گئی، عام طلبہ، اسکولوں کے طلبہ کے لحاظ سے لکھی گئی، لیکن مدارس کے طلبہ کا اپنا ویژن ہوتا ہے، اپنا الگ مستقبل ہوتا ہے، ان کا اپنا الگ رول ہوتا ہے۔ اس رول کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے لکھنا جو ہے یہ بہت ضروری تھا کہ ان کے لیے ایسی چیز پیش کی جائے جو کہ جدید جو تکنیکیں ہیں وہ بھی اس میں پائی جائیں، اور جو یعنی جو ان کا رول ہے، حقیقی رول، اس کو بھی وہ اس سے بھی ہم آہنگ ہو۔ تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو پہلی بات، جیسا کہ میں نے یہ کہا، شخصیت کے ارتقاء کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنی شخصیت کی ارتقاء کی ذمہ داری خود قبول کریں گے، ہم اپنی شخصیت کا ارتقاء کریں گے، ہم اس سلسلے میں کسی اور کے اوپر منحصر نہیں رہیں گے۔ تو جب آپ یہ ذمہ داری خود قبول کر لیں گے تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ اس کے سلسلے میں فکر مند ہو، آپ اس کے سلسلے میں لٹریچر جمع کریں، آپ اس کے سلسلے میں مواد جمع کریں، اور آپ ہی اس سلسلے میں اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں، کیونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت اہم بات ہوتی ہے اپنی منصوبہ بندی، کہ آپ اب کس طرح سے اپنی زندگی کی پلاننگ کریں گے، اپنا ہدف متعین کریں گے، ہدف تک پہنچانے والے راستے متعین کریں گے، یہ سب کچھ آپ کو متعین کرنا ہوگا، طے کرنا ہوگا۔ تو ایک بات یہ ہوگی کہ آپ جو ہے وہ ذمہ داری خود قبول کریں، دوسروں کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ بہت سارے اسکولوں میں انتظامیہ ذمہ داری قبول کرتی ہے، لیکن آپ بحیثیت ایک مدرسے کے طالب علم کے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ذمہ داری آپ کو خود قبول کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اندر یہ ایک طرح سے اپنے سلسلے میں یہ خوشگمانی ہونی چاہیے، یہ ایک اچھی امید ہونا چاہیے کہ آپ ایک عظیم شخصیت، ایک گریٹ پرسنالٹی آپ بن سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ذرا بھی احساس کمتری نہیں ہو۔ احساس کمتری کیوں ہوگا؟ آپ جو کے پاس جو علم حاصل کرنے کے مواقع ہیں وہ غیر معمولی مواقع ہیں، آپ کے پاس جو وسائل موجود ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے وسائل ہیں، آپ کے پاس وقت بھی موجود ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا اور متنوع قسم کی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے۔
تو اس لیے آپ مایوس کیوں ہوں گے؟ آپ احساس کمتری کا شکار کیوں ہوں گے؟ اور آپ یہ کیوں کہیں گے کہ ہم کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں بن سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ مطلب یہ کہ کوئی چھوٹا ہدف کیوں طے کریں؟ تو اس لیے سب سے پہلے آپ احساس کمتری سے نکلیں، اپنے سلسلے میں ایک خوشگمانی رکھیں، ایک بڑی امید رکھیں، اور وہ یہ کہ آپ ایک عظیم شخصیت بن سکتے ہیں۔ یہ جو ہے آپ عظیم شخصیت بن سکتے ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ احساس برتری ہے۔ احساس برتری تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم عظیم شخصیت ہیں، بن گئے، یہ احساس برتری ہے۔ لیکن آپ عظیم شخصیت بن سکتے ہیں، یہ احساس برتری نہیں ہے، یہ خوش امیدی ہے۔ اور دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ احساس برتری جو ہے وہ آپ کو پھر چھوٹا کر دیتی ہے، آپ کو بڑا نہیں بننے دیتی۔ لیکن یہ جو اچھی امید ہے، یہ جو خوشگمانی ہے، حسن ظن ہے اپنے سلسلے میں، یہ آپ کو اپنے اندر موجود مواقع دکھاتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہیں کہ ہم عظیم شخصیت بن گئے، ہم مدرسے سے فارغ ہو گئے، ہم نے ہر سال جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کی، ممتاز نمبرات کی ہم کو سند ملی ہے، ہمارے پاس عالمیت کی فضیلت کی سند ہو گئی ہے، اس لیے اب ہم جو ہے وہ عظیم شخصیت بن گئے ہیں، ہمارا بہت بڑے مدرسے میں داخلہ ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم عظیم شخصیت بن گئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو آپ کے ارتقاء کو بالکل روک دے گا۔ تو عظیم شخصیت ہم بنے نہیں ہیں، لیکن ہم بن سکتے ہیں، اور چونکہ ہم بن سکتے ہیں اس لیے ہمیں بننے کی پوری کوشش کرنی ہے اور اس کے مواقع تلاش کرنے ہیں۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنا تعلیمی ہدف ضرور طے کر لیں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں طالب علم کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہدف واضح نہیں ہوتا ہے۔ اسکول میں آپ اسکول کے بچوں سے آپ پوچھیں گے بھائی تم کیا بنو گے، وہ فوراً بتائے گا کہ مجھے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے، مجھے انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا ہے، مجھے کامرس کی فیلڈ میں جانا ہے، مجھے مینجمنٹ کی فیلڈ میں جانا ہے، مجھے یو پی ایس سی کی تیاری کرنی ہے، مجھے فلاں کمپٹیشن کی تیاری کرنی ہے، مجھے لیکچررشپ لینا ہے، مجھے ایجوکیشن کی فیلڈ میں جانا ہے۔ اس کے سامنے بہت سارے راستے ہوتے ہیں اور وہ ان کے سلسلے میں بہت واضح ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، اور اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کاؤنسلنگ کے ذریعے سے اس کے سامنے واضح کیا جاتا ہے، اور وہ اس وضاحت کے بعد اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی کم عمری سے لوگ تیاری کرتے ہیں میڈیکل کے ٹیسٹ کی، انجینئرنگ کے ٹیسٹ کی، اور دوسرے امتحانوں کی، مسابقتی امتحانوں کی۔ اس کے مقابلے میں جب آپ کسی مدرسے کے بہت ہی ذہین طالب علم سے بھی پوچھیں کہ بھئی آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اپنا ہدف بتانے کے سلسلے میں قاصر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا ہدف ہے کہ میں بہت بڑا عالم بن جاؤں، حالانکہ یہ معمولی ہدف نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہدف ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں ملک کا، امت کا ایک بہت بڑا عالم، ایک مجتہد، ایک مجدد بننے کا ہدف رکھتا ہوں۔ یہ اگر کوئی ہدف یہ طے کر لے تو ظاہر ہے کہ اور میں ایک بڑا محقق بننے کا ہدف رکھتا ہوں، میں کسی دین کے کسی شاخ میں امامت کے درجے تک پہنچنے کا ہدف رکھتا ہوں، میں دینی علوم حاصل کر کے اس میں پختگی حاصل کر کے مہارت حاصل کر کے میں دنیا کے کسی علمی تخصص میں عبور حاصل کر کے اس میں ایک اتھارٹی کے مقام پر پہنچنے کا ہدف رکھتا ہوں۔ تو آپ ایک ہدف طے کریں، اور ہدف جو ہے وہ بہت بڑا ہدف ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے یہ ہدف طے کیا کہ میں پڑھ کر پڑھاؤں گا، تو پڑھ کر پڑھانا یہ تو ایک معمول کی بات ہے، سبھی لوگ کرتے ہیں، تو یہ کوئی بڑا ہدف نہیں ہے نا۔ بڑا ہدف یہ ہے کہ میں پڑھاؤں گا، یہ تو ایک راستہ ہوا، لیکن میں علم کے میدان میں کس مقام پر پہنچوں گا، تو ایسا ایک بڑا ہدف طے کریں، اور یہ ہدف جو ہے یہ آپ کے سامنے پھر بہت واضح رہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں، آپ ایک کسی بھی مدرسے کے طالب علم، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ہندوستان کی سب سے بڑی درسگاہ میں، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، دارالعلوم دیوبند میں، یا فلاں بڑے ادارے میں جو ہے میں بالکل چوٹی کے اساتذہ میں میرا شمار ہو، ماہر ترین اساتذہ میں شمار ہو، میں یہ ہدف رکھتا ہوں، بہت اچھا ہدف ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح کا کوئی ہدف رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس ہدف کے لیے آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس ہدف کے لیے پھر مجھے کیا کرنا ہوگا، تیاری کیا کرنی ہوگی۔ تو اس میں تیاری میں پھر آپ طے کریں گے کہ بھئی میری عربی زبان بہت اچھی ہونی چاہیے،
مجھے میری انگریزی زبان بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، مجھے ایک فقیہ بننا ہے تو ابھی سے میں فقہ کی کتابوں کا، جدید اور قدیم کتابوں کا مطالعہ ابھی سے شروع کر دوں تو میرا فقہی شعور جو ہے وہ بہت پختہ ہو جائے، اس کے اوپر مجھے عبور حاصل ہو جائے۔ مجھے ایک مفسر بننا ہے تو ابھی سے میں تفسیر کی بہت ساری کتابیں پڑھنا شروع کر دوں۔ مجھے محدث بننا ہے تو ابھی سے میں اس فن کی اہم کتابوں کو پڑھنا شروع کر دوں۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہ طے کر لیں گے کہ آپ کو یہ بننا ہے تو اس راستے کی یہ ساری چیزیں۔ آپ کو یونیورسٹی میں جانا ہے، وہاں کسی تخصص میں نمایاں مقام حاصل کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے ابھی سے انگریزی کی تعلیم بہت اچھی حاصل کریں۔ آپ جو ہے ان علوم کی، جو انسانی علوم ہیں، سماجی علوم ہیں، ان کتابوں کو ابھی سے پڑھنا شروع کریں۔ غرض یہ کہ جب آپ اپنا ایک بڑا ہدف، تعلیمی ہدف طے کریں گے، تعلیمی ہدف کا مطلب کیا ہوا؟ ایک تو ہوتا ہے زندگی کا ہدف، تعلیمی ہدف کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چونکہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ تعلیم حاصل کرنے کا عمل، یہ زینہ، تعلیم کا جو زینہ ہے وہ آپ کو کہاں تک پہنچائے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اپنا تعلیمی ہدف طے کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے مالدار آدمی بننا ہے تو ظاہر ہے کہ تعلیمی ہدف نہیں ہے۔ آپ کی تعلیم آپ کو کہاں تک پہنچا رہی ہے تو وہ آپ طے کر کے اپنے تعلیمی سفر کو اس ہدف کے لیے پورے طور پر مرکوز کر دیں، تو آپ کی ساری تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ پھر اس ہدف کی طرف مرکوز ہو جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بہت ہی کم سنی سے آپ ایک بڑے ہدف کے لیے تیاری شروع کریں گے، اور پھر آپ کا نیک جذبہ آپ کو وہاں تک پہنچائے گا، آپ کی محنت وہاں تک پہنچائے گی۔ اس میں بہت ہی واضح رہنا چاہیے کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، آدمی کو دو چیزیں ہیں جو کہ اس کی جو پرواز ہے اس کو اڑنے نہیں دیتی، اس کو اونچی پرواز نہیں کرنے دیتی۔ ایک ہے جھوٹی توقعات اور دوسری چیز ہے چھوٹی خواہشات۔ اگر آدمی کے اندر جھوٹی توقعات پیدا ہو گئی، مثال کے طور پر اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو میں تھوڑا بہت جو کورس کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، یہ اگر میں نے محنت کر کے پڑھ لی اور میں اچھے نمبر سے پاس ہوتا رہا تو پھر میں لازماً جو ہے میں بہت بڑی پوزیشن پہ پہنچ جاؤں، اور یہ کہ میں جیسے ہی مدرسے سے فارغ ہوں گا تو پھر مواقع جو ہے میرا انتظار کر رہے ہوں گے مجھے اپنے آغوش میں لینے کے لیے۔ تو یہ کیا جھوٹی توقعات ہے؟ جھوٹی توقعات بالکل نہ باندھیں۔ یقین جانیں کہ آنے والے وقت میں جب آپ مدرسے سے فارغ ہوں گے تو آپ کا استقبال ایک بہت ہی سنگلاخ زمین کرے گی، بہت سی مشکلات سامنے آئیں گی۔ کسی اور ادارے میں، اچھے ادارے میں داخلے لینے کے لیے، وہاں پر اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے آپ کو بہت پریشانی پیش آئی۔ کسی اچھی ملازمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت پریشانی پیش آئی۔ تو کمزور صلاحیت کے ساتھ آپ اونچا مقام عام طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ عام قانون یہی ہے، استثناءات الگ بات ہے، لیکن عام دنیا کا قانون اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہی ہے کہ کمزور صلاحیتوں کے ساتھ آپ اونچے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، نہ اونچے مقام کے لائق آپ کو سمجھا جائے گا، الا یہ کہ کسی کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور آپ کو قبول کر لے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چھوٹی خواہشیں ہیں، ہے نا، کہ محض ایک چھوٹا آپ کے پاس ہدف ہو کہ محض میں اتنا کر لوں گا، میں مدرسے سے فارغ ہو جاؤں گا، پھر میں جو ہوں گلف چلا جاؤں گا، سعودی عرب چلا جاؤں گا، وہاں جا کے میں کوئی جاب کر لوں گا چھوٹی سی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ چھوٹی خواہش ہے۔ اس سے آپ ایک بڑا ہدف کیسے حاصل کر سکیں گے اور ایک اعلیٰ شخصیت کی تعمیر کیسے کر سکیں گے؟ تو اپنے دل میں ایک اونچا، ایک بڑا خواب پالیے۔ ہر بڑا کارنامہ جو ہے وہ ایک بڑے خواب سے شروع ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو کہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا ہے، معمولی آدمی ہوتا ہے، وہ بڑا خواب دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر اس بڑے خواب کی تعبیر کے راستے پہ نکل پڑتا ہے، اسی کے لائق محنت کرتا ہے اور کرتے کرتے وہ اپنے ہدف کو پا لیتا ہے۔ تو اس لیے بڑا خواب دیکھیں، بڑی خواہشات رکھیں، جھوٹی توقعات پہ نہیں رکھیں، نہیں جییں، حقیقت پسند بنے، اور یہ حقیقت پسندی جو ہے وہ آپ سے سچی محنت کرائے گی اور آپ کی توجہ مرکوز رکھے گی۔ اور ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہر آنے والے، یعنی جو بھی مواقع ہیں آنے والے مستقبل کے، وہ کمال درجے کے افراد کا انتظار کرتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں۔
وہ نیچے کم درجے کے لوگوں کو، نقص والے لوگوں کو اسی صورت میں قبول کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کمال درجے کے لوگ نہیں ہوتے۔ تو کمال کی ہر جگہ، پرفیکشن کی، کمال کی ہر جگہ قدر کی جاتی ہے۔ تو آپ کیوں اس سے کم پہ کیوں راضی ہوں؟ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، بڑا موقع ہے، کافی وقت ہے۔ خاص طور سے جو لوگ مدرسے کے طلبہ عام طور سے ہاسٹل کی زندگی گزارتے ہیں، دارالاقامہ کی، وہاں تو بہت زیادہ موقع ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں آپ اتنی محنت کریں کہ آپ نے جو ہدف طے کیا، جو راستہ طے کیا ہے، اس میں آپ اپنے عمر کے لحاظ سے آپ کمال درجے کے تصور کیے جائیں، ہے نا؟ تو پھر آپ کو مطلب ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، آپ کی قدر کی جائے گی، اور آپ اپنی شرطوں پر، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ اپنی شرطوں پر اپنے فیصلے کر سکیں گے، دوسروں کی شرطوں پر نہیں بلکہ اپنی شرطوں پر، کیونکہ یہ جو کمال ہے آپ کی صلاحیت میں، آپ کے فن میں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا سہارا ہوگا، آپ کی بہت بڑی قوت ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو دریافت کرنا، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا۔ آپ اپنے آپ کے سلسلے میں جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، آپ کیا کیا بن سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت ہی غور سے دیکھیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر بہت ہی غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ جب وہ پہچان نہیں پاتا ہے تو ان کو پھر وہ نکھار نہیں پاتا ہے، وہ خابیدہ رہ جاتی ہیں، سوئی ہوئی رہ جاتی ہیں، اور جب وہ نکھار نہیں پاتا اور وہ جاگ نہیں پاتی ہیں تو پھر ان کی قدر نہیں ہو پاتی، شخصیت کا حصہ نہیں بن پاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو دریافت کرنا، یہ آدمی کی بہت بڑی دریافت ہوتی ہے۔ کائنات کو دریافت کرنے سے زیادہ اہم ہے اپنے آپ کو دریافت کرنا، اور اپنے اندرون کی سیر کرنا، اپنے باطن کی سیر کرنا، یہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی مفید مشغلہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو لوگ عام طور سے نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ باہر کی رنگینیوں میں اور باہر کے شور ہنگامے میں کھوئے رہتے ہیں، اور دوسروں کے سلسلے میں زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو دریافت کر لیں۔ جو شخص اپنے آپ کو دریافت کر لیتا ہے اور اپنی کسی خاص صلاحیت کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ وہ پھر وہ بہت مطلب اپنی ظاہر کی، جب اس نے اپنے آپ صلاحیت کو پہچان لیا تو اس کے لیے پھر اس صلاحیت کو ترقی دینا وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں بسا اوقات آدمی اس میں دیر کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے انجینئرنگ کر لی اور بہت ہی، اب اس کے پاس اچھی جاب کے موقع ہیں، انجینئرنگ کر لی اس نے، پھر وہ سوچتا ہے نہیں، اب وہ اپنے آپ کو اچانک دریافت کرتا ہے کہ نہیں، میں تو اس کے بجائے ایک دوسرے میدان میں بہت اچھا کام کر سکتا ہوں، میں ایک بہت اچھا صحافی بن سکتا ہوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ پھر انجینئرنگ چھوڑتا ہے، پھر وہ صحافت کا کورس کرتا ہے، اور اس کے بعد صحافت کے میدان میں بہت اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، یا وہ کہتا ہے میں تو ایک بہت اچھا سماجی کارکن بن سکتا ہوں، تو پھر وہ اپنے تخصص کو چھوڑ کر پھر اس میدان کو اختیار کرتا ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ اپنے آپ کو آدمی دیر میں دریافت کرتا ہے، لیکن جو لوگ جلدی اپنے آپ کو دریافت کر لیتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ اپنے صحیح میدان میں لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ قدر جو ہے وہ فائدے کی ہے، یعنی لوگ جو ہے وہ مفید کی قدر کرتے ہیں، بے فائدہ چیز کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ اور افادیت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسجد، ایک بڑی مسجد بنتی ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی مطلب اچھی تنخواہ پہ ایک اچھے امام کی تلاش ہوتی ہے۔ میں ایسے ایک مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو ایک امام کی تلاش ہے، تو اس امام کے اندر لوگ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ اس امام کے اندر وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ بہت ہی اچھی تلاوت کرتا ہو، یعنی جب وہ نماز پڑھائے تو ایک اچھا سما بن جائے، پرکیف سما بن جائے، تو وہ اس کی تلاش کریں گے۔ پھر وہ اس کی بھی تلاش کریں گے کہ وہ بہت ہی مؤثر انداز سے جمعے کا خطبہ دے سکتا ہو۔ پھر وہ اس کی بھی تلاش کریں گے کہ وہ جو آس پاس کے سماج کے لوگ ہیں انہیں جو مسائل درپیش آتے ہیں ان مسائل کا مناسب صحیح حل بتا سکتا ہو، ان کی شرعی رہنمائی کر سکتا ہو۔ تو یہ سب کیا ہے، وہ اس آدمی کی ذات سے جڑے ہوئے فائدے ہیں جو لوگوں کو پہنچ رہے ہیں۔ یعنی آپ اچھی تلاوت کرتے ہیں تو آپ ایک فائدہ پہنچا رہے ہیں، ایک مفید ہے۔ آپ جو ہے اچھا خطبہ دیتے ہیں تو آپ مفید ہیں۔ آپ جو ہے لوگوں کی شرعی رہنمائی کرتے ہیں تو آپ مفید ہیں۔
لیکن فرض کیجئے کہ آپ جو ہے آپ کی تلاوت بھی اچھی نہیں ہے، تجوید اچھی نہیں ہے، آپ خطبہ بھی اچھا نہیں دے پاتے ہیں، آپ شرعی رہنمائی بھی صحیح سے نہیں کر پاتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غیر مفید ہیں۔ تو آپ کو پھر کوئی مطلب پھر وہیں پر آپ کو لیا جائے گا، قبول کیا جائے گا جہاں پر کہ اس درجے کے افراد بھی نہیں ہو، تو کام چلانے کے لیے قبول کر لیا جائے گا۔ تو پھر اس وقت جب آپ کی افادیت بہت کم ہے تو اسی لحاظ سے پھر آپ کی قدر بھی ہوگی۔ تو یہ دنیا میں ہمیشہ سے فائدے کی قدر رہی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنی شخصیت سے کتنا زیادہ لوگوں کو مفید بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے اندر ان صلاحیتوں کو اجاگر کریں، ترقی دیں جو صلاحیتیں لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کے لیے آپ کی صلاحیتیں جتنی زیادہ مفید ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ کی صلاحیتیں آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کی صلاحیتیں لوگوں کے لیے مفید نہیں ہیں تو پھر آپ کی صلاحیتیں آپ کے لیے بھی مفید نہیں ہوں گی، اور آپ اپنے لیے مفید نہیں ہوں گے کیونکہ آپ دوسروں کے لیے مفید نہیں ہیں۔ شخصیت میں نئی نئی جہتیں پیدا کرنا یہ بھی ایک بہت اہم ہدف ہمارا ہونا چاہیے۔ ہے کیا کہ شخصیت جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو پرانا موبائل آتا تھا اس میں صرف ایک ہی کام ہوتا تھا، یعنی بات کرنا، 2-3 اور چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے۔ یعنی بعد میں پھر وہ موبائل آئے کہ بھئی اس میں کیمرہ بھی لگ گیا، پھر اس میں آئے کہ آپ ریڈیو بھی سن سکتے ہیں FM پر، پھر یہ ہوا کہ اس میں جو ہے آپ کچھ اور فنکشن بڑھتے گئے، اور بڑھتے بڑھتے اب یہ ہو گیا کہ آپ کا سارا کام آپ کے ایک موبائل میں سمٹ گیا۔ تو آپ اپنا دنیا بھر کا کام جو ہے وہ آپ ایک موبائل سے کر رہے ہیں۔ آپ اس میٹنگ میں شریک ہیں اپنے موبائل سے، آپ تقریر سن رہے ہیں اپنے موبائل سے، آپ کو بینک میں کوئی ٹرانزیکشن کرنا ہوگا آپ موبائل کا استعمال کریں گے، آپ کو اپنا ٹکٹ بنانا ہے، ریزرویشن کرنا ہے، آپ اپنے موبائل سے کریں گے، فوٹو آپ ویڈیو ریکارڈنگ، غرض یہ کہ بے شمار کام جو ہے وہ آپ اپنے موبائل سے کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو موبائل ہے یہ اس کے اندر جہتیں بڑھتی جا رہی ہے نا، اور ملٹی پرپز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا زیادہ کوئی مشین کوئی چیز ملٹی پرپز ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اس کی قدر کی جائے گی، اس کی قیمت بڑھے گی، اس کی افادیت بڑھے گی۔ تو اسی طرح انسان کی بات ہے کہ انسان کی شخصیت میں جتنی زیادہ جہتیں پیدا ہوں گی اتنا ہی زیادہ وہ شخصیت یعنی پرکشش ہوگی، باوزن ہوگی۔ تو اگر آپ عالم ہیں تو بہت خوب ہے، پھر اگر آپ اچھی انگریزی بھی جانتے ہیں تو اور زیادہ ایک نئی جہت پیدا ہوگی، آپ عربی میں بھی بالکل باکمال ہیں تو ایک اور جہت پیدا ہوگی، آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں ایک اور جہت پیدا ہوگی، آپ لکھتے بہت اچھا ہیں تو ایک اور جہت پیدا ہوگی، پھر آپ جو ہیں وہ فکری موضوعات پر لکھتے ہیں تو ایک اور جہت پیدا ہوگی، آپ نے ادب بھی آپ کی شخصیت میں شامل ہو گیا اور آپ کی تحریر علمی اور فکری ہونے کے ساتھ ادبی چاشنی کی بھی حامل ہو گئی تو ایک اور شخصیت میں ایک اور جہت پیدا ہو گئی، آپ بہت لطیف مزاح آپ کو اس میں قدرت حاصل ہو گئی تو ایک اور جہت پیدا ہو گئی۔ اس طرح سے آپ کی شخصیت میں کتنی جہتیں پیدا ہوتی ہیں، ہر جہت جو ہے نئی جہت وہ آپ کی شخصیت میں ایک اضافہ کرتی ہے۔ تو اب آپ کو اپنی زمانے طالب علمی ہی میں ان جہتوں کو پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور پھر یہ کہ آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں اس کو پہچاننا ہے، جو کہ اپنی دریافت کا ایک حصہ ہے۔ دریافت میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اپنی حقیقت کی دریافت، لیکن اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا یہ صلاحیتوں کا ایک خاص یعنی شخصیت کا ایک حصہ ہے اپنی صلاحیت۔ صلاحیتیں ایک سے ایک صلاحیت ہوتی ہے، یعنی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی یعنی مذاق کرنے میں، لوگوں کو ہنسانے میں بہت ماہر ہے تو وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بن سکتا ہے اور دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے اگر وہ ہنسانے کا فن جانتا ہے۔ آپ سوچیے ہنسانا بھی کوئی بات ہے نا، مسخرہ پن، لیکن یہ مسخرے پن میں آدمی اگر اس صلاحیت کو ارتقاء عطا کرے، ترقی دے تو بہت ہی
یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا سیلیبریٹی، تو اس طرح کے اسٹارز میں وہ شامل ہو سکتا ہے. تو یہ عجیب و غریب بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے. یہ صرف ایک بات ہے. تو آپ کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، کسی بھی صلاحیت کو آپ کم نہیں سمجھیں، کسی بھی صلاحیت کو کم نہیں سمجھیں، اور اپنی ہر صلاحیت کو پہچانیں اور پہچاننے کے بعد اسے ترقی دیں. اگر آپ کے اندر خوشخطی کی صلاحیت ہے تو یہ بہت ترقی دے کے یہ بہت قیمتی ہو سکتی ہے. اگر آپ کے اندر آرٹ کی صلاحیت ہے، یعنی تصویر نگاری کی، تصویر سازی کی، تو یہ بہت زبردست صلاحیت ہو سکتی ہے. گانے کی صلاحیت ہے، نغمہ گوئی کی، تو بہت ترقی، یعنی اس کو ترقی دے کے آپ بہت بڑا اس سے کام لے سکتے ہیں. اس طرح کی مطلب یہ کہ بہت ساری صلاحیتیں آپ کے اندر ہو سکتی ہیں، اور ہر صلاحیت جو ہے وہ جب اگر اس کو ارتقاء حاصل ہو جائے تو انسان کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے. تو اپنی کسی بھی صلاحیت کو آپ کم نہیں سمجھیں اور اس کو دبنے نہیں دیں. اب ایک بہت اہم بات جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی یا پرسنل مینجمنٹ کی اس میں آتی ہے، مطلب ایک بہت ہی، اس کو ایک فارمولا کہا جاتا ہے، ایک بہت ہی قیمتی فارمولا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آدمی کو جو مصروفیات درپیش ہوتی ہیں، ہے نا، اگر وہ اس کو 4 خانوں میں تقسیم کرے، 4 خانوں میں، تو ایک خانہ ہوتا ہے جو کہ غیر اہم اور غیر ضروری، غیر اہم اور غیر فوری چیزیں ہوتی ہیں اس، یعنی وہ اس کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ اسے فوراً کرنا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر دوستوں سے گپ شپ کرنا ہے، تو دوستوں سے گپ شپ کرنا جو ہے کوئی اہم کام تو نہیں ہے. جب موقع کوئی کام نہیں ہو تو آدمی یہ کام کر لے، اور پھر یہ کوئی فوری کام بھی نہیں ہے. تو ایک خانہ یہ ہوتا ہے غیر اہم اور غیر فوری. ایک دوسرا خانہ ہوتا ہے جو کہ غیر اہم تو ہوتا ہے لیکن فوری ہوتا ہے، غیر اہم ہے لیکن فوری ہے. تو اس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی لیکن وہ فوری ہے. مثال کے طور پر آپ کے ساتھی کے یعنی آپ کے پاس جو ہے فون آ جاتا ہے، موبائل بجتا ہے، آپ ایک کام میں مصروف ہیں، اچانک موبائل بجتا ہے، فون آ جاتا ہے، تو کوئی آپ کے کوئی دور کے شناسہ ہیں، وہ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کے دوست ہیں. تو اب یہ غیر اہم کام ہے لیکن یہ فوری ہو گیا نا، فون آ گیا. اب فون آ گیا تو آپ نے ریسیو کر لیا، ریسیو کیا تو پتہ چلا کہ بات تو کوئی اہم نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ نے ریسیو کر لیا تو ایک فوری کام ہے. اسی طرح سے تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تیسرا خانہ جس میں کہ اہم ہوتا ہے لیکن وہ یعنی اہم بھی ہوتا ہے اور فوری بھی ہوتا ہے، اہم بھی ہوتا ہے اور فوری بھی ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پر کہ ایک لڑکا، مطلب یہ کہ آپ کا ایک ساتھی جو اس کو چوٹ آ گئی، بہت بڑی چوٹ آ گئی، تو اب اس کو لے کے ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، تو اہم کام ہے اور پھر فوری بھی ہے، آپ اس کو فوراً لے کے جائیں گے. پھر وہاں جو ہے وہ 2-3 دن تک اس کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ کو وہاں پر رہنا پڑ گیا. تو یہ بھی جو ہے وہ اہم بھی ہے اور فوری بھی ہے، آپ اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں، اور اہم بھی ہے، آپ اس کو غیر اہم بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ اہم بھی ہے اور فوری بھی ہے. ایک چوتھا خانہ ہوتا ہے جو کہ بہت اہم ہوتا ہے لیکن فوری نہیں ہوتا، ہے نا. کہ مثال کے طور پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی عربی کی صلاحیت جو ہے لکھنے پڑھنے بولنے کی وہ بہت اچھی ہو جائے، تو بہت اہم کام ہے لیکن یہ کوئی فوری کام تو نہیں ہے کہ اگر ابھی نہیں کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ فوری نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے. تو یہ 4 خانے آپ اپنے ذہن میں رکھیں. میں یہاں بنا دیتا لیکن میں نہیں بنا سکا. تو یہ 4 خانے اپنے ذہن میں رکھیں. تو لوگوں نے جائزہ اس بات کا لیا ہے کہ جو غیر سنجیدہ افراد ہیں، اپنے مستقبل کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے، ان کے سامنے ان کا ہدف واضح نہیں ہے، تو ان کا بہت زیادہ وقت، جو بالکل غیر سنجیدہ ہے، ان کا تو بہت زیادہ وقت جو ہے وہ غیر اہم اور غیر فوری میں گزرتا ہے. بہت زیادہ وقت جو ہے غیر اہم غیر فوری میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. تو بیٹھے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، موبائل پہ ایسے ہی واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، غیر ضروری گروپوں میں بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے مطلب یہ بس انہیں سب کاموں میں لگے ہوئے، بالکل غیر اہم اور غیر فوری کاموں. تو زندگی کا بہت بڑا وقت جو ہے غیر اہم اور غیر فوری میں چلا جاتا ہے.
اور پھر ایک بڑا وقت جو ہے وہ غیر اہم اور فوری میں ہوتا ہے، چلا جاتا ہے کہ بھئی دوست کا فون آ گیا تو آپ نے اٹھا لیا، جب فون اٹھا لیا تو آپ پھر لمبی بات کر رہے ہیں. آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں ایک کام میں مصروف ہوں اور پھر کسی وقت بات کریں گے فرصت کے وقت میں. تو اس طرح کے، یا کوئی رشتہ دار آپ سے ملنے آ گئے، کوئی دوست گھر پہ آ گیا تو اب آپ اس کو بہت اچھا خاصا وقت دے رہے ہیں. تو یہ جو غیر اہم اور فوری ہے، اس میں بھی ہمارا اچھا خاصا وقت ضائع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اور پھر جو بہت اہم ہے اور فوری ہے تو اس میں تو وقت جانا چاہیے، وہ تو ضائع نہیں ہوتا ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بہت ہی تشویشناک بات یہ ہے کہ جو بہت اہم غیر فوری ہے، بہت اہم غیر فوری، وہ کھانا عام طور سے خالی رہ جاتا ہے. بہت اہم غیر فوری کا کھانا عام طور سے خالی رہ جاتا ہے. ویری امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ. تو یہ جو کھانا ہے یہ خالی رہ جاتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر آپ کی انگریزی زبان بہت اچھی ہو گئی تو آپ کی شخصیت میں 4 چاند لگ جائیں گے، لیکن آپ ٹالتے رہتے ہیں کہ ہاں کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے. دن گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھے مضمون لکھنے کی مشق کرنی چاہیے، مضمون لکھنا چاہیے، لیکن آپ نہیں لکھتے، ٹال رہے. ہاں بھائی ابھی پڑھ رہا ہوں، بعد میں لکھوں گا، دیکھا جائے گا. تو پھر آپ کی اچھی خاصی عمر گزر جاتی ہے اور آپ جو ہے لکھنے کے میدان میں داخل ہی نہیں ہوتے. آپ کو تقریر کی مشق کرنی ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے تو اب وہ بھی ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک اچھے خطیب بن جائیں، اچھے اسپیکر بن جائیں تو آپ کی شخصیت میں بہت ترقی ہو جائے گی، چمک جائے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو بھی آپ ٹھنڈے بستے میں ڈالے ہوئے، ٹال مٹول والے خانے میں ڈالے ہوئے. تو یہ جو بہت اہم فوری ہے، اس کھانے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چیزیں شخصیت کو 4 چاند لگانے والی ہوتی ہیں، بہت اہم ہوتی ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ غیر فوری ہوتی ہے. اور غیر فوری ہونے کی وجہ سے غیر اہم فوری کام اور غیر اہم غیر فوری کام وہ جو ہیں وہ اس کا حصہ سارا ہڑپ کر جاتے ہیں. اور وہ وقت جو یہاں لگنا چاہیے تھا وہ ان دونوں خانوں میں لگتا ہے. تو جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، مطلب بہت اہم اور بہت فوری کام، بہت اہم فوری اور غیر فوری، بہت اہم لیکن غیر فوری کاموں کے سلسلے میں جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ غیر اہم غیر فوری میں تو اپنا وقت لگاتے ہی نہیں، اور غیر اہم فوری کو بھی وہ مینج کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کوئی دوست آیا اور اس کے پاس کوئی کام نہیں، صرف گپ شپ کے لیے ہے، تو اس کو جلدی سے رخصت کر دیا کوئی بہانہ کر کے، اور اس سے کہہ دیا ہاں میں فلاں وقت میں آتا ہوں، ابھی طرح سب فوری بہت ضروری کام ہے مجھے. فون آیا تو اس پہ ہی بہت جلدی آپ نے اس کو رخصت کر دیا. اسی طرح سے واٹس ایپ کو آپ نے طے کر لیا کہ آپ دن میں صرف فلاں اور فلاں وقت میں دیکھیں گے، اس کے علاوہ دیکھیں گے نہیں. چیزوں کو مینج کرتے چلے گئے تاکہ آپ کا یہ جو کھانا ہے یہ آپ استعمال کر سکیں. تو آپ یقین جانیں کہ جو لوگ بہت اہم غیر فوری کے کھانے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کھانا بناتے ہیں اور اس کو بھرپور طریقے سے مصروفیات سے بھر دیتے ہیں، وہ بہت سی صلاحیتوں کو اپنی ترقی دے پاتے ہیں اور ایک بہترین اور طاقتور شخصیت وہ تشکیل دیتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ جو کمزوریاں ہیں، بنیادی کمزوریاں، ان کو ہرگز باقی نہ رہنے. بنیادی کمزوریاں کیا ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے اندر بچپن سے بہت سی چیزیں کمزور رہ جاتی ہیں. مثال کے طور پر رائٹنگ نہیں بن سکی بچپن میں اردو زبان کمزور رہ گئی، یا بچپن میں ہندی زبان کمزور رہ گئی، زبانیں کمزور رہ گئی. قرآن کی تجوید نہیں سیکھ سکے بچپن میں، سب لوگ سیکھ رہے تھے، آپ کسی وجہ سے نہیں سیکھ سکے. یا یہ کہ گفتگو میں کچھ آپ کی کمزوریاں رہ گئی، آپ کے جو مطلب جو زبان ہے وہ آپ کی اردو، مضبوط اردو آپ کی نہیں ہو سکی، یعنی اردو میں کمزوریاں رہ گئی، زبان میں، بول چال کی زبان میں. یہ سب کیا ہے؟ بنیادی کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کو رہ گئی تو رہ گئی، بچپن میں رہ گئی، تھوڑا بعد میں رہ گئی. ان کو دور کرنے کے لیے اپنی زندگی میں آپ ایک ڈیڈ لائن طے کریں. انہیں دور کرنے کے لیے زندگی میں ایک ڈیڈ لائن طے کریں کہ میں فلاں تاریخ تک اپنی ساری کمزوریوں کو لازماً دور کر لوں.
آپ سال بنائیں، اس سال میں زبان کی کمزوریوں کو دور کر لوں گا، اس سال میں اردو کی کمزوریوں کو دور کر لوں گا، اس سال میں عربی کی کمزوریوں کو دور کر لوں گا، اس سال میں رائٹنگ کی کمزوری کو دور کر لوں گا، اس مہینے میں اور یا ان 3 مہینوں میں قرآن پڑھنے کے سلسلے میں کمزوری کو دور کر لوں گا۔ اس طرح کے آپ اپنی کمزوریوں کو لسٹ بنائیں اور یہ طے کریں کہ اتنے ہفتوں میں، اتنے مہینوں میں، اتنے دنوں میں فلاں کمزوری دور کر لوں، اور اس کے لیے کوشش کریں، لوگوں سے مدد لیں۔ تو اس طرح سے امید یہ ہے کہ ہم کمزوریوں، کیونکہ کمزوریاں جو ہیں وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہیں، ہماری پاؤں کی بیڑیاں ہوتی ہیں، زنجیریں ہوتی ہیں، ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا بہت ضروری ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو زنجیریں ہیں جو ہمیں بڑا نہیں بننے دیتی، اوپر نہیں اٹھنا دیتی، ان زنجیروں سے آزادی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اس آزادی کی کوشش ہونی چاہیے، اس کا شعور ہونی چاہیے، اس آزادی سے محبت ہونی چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے۔ تو یہ آخری بات آپ کے سامنے، آپ اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علم اور خدمت دین کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے جو قدر کے ساتھ اس کے لیے وہ محنت کرے جو اس کا حق ہے۔ یہ مدرسوں کے قاعدوں ضابطوں کے مطابق بس اسباق پڑھ لینا اور امتحان دے کر سند حاصل کر لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم اور آپ کے والے کام میں آپ کی نیابت تو وہ عظیم نعمت ہے، اور آپ کی وہ بیش بہا میراث ہے جس کے لیے سچے عاشقوں کی سی لگن اور محنت اور قربانی ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر یہ عاشقانہ کیفیت اور لگن جب ہی پیدا ہوگی، اور آپ عاشقوں والی محنت اور قربانی جب ہی کر سکیں گے جب آپ کو اس کا پورا شعور ہوگا کہ آپ کتنی بڑی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شعور کے بعد اور اس عاشقانہ کیفیت کے بعد آپ کی حالت کچھ اور ہوگی۔ تو یہ عاشقانہ کیفیت اور یہ شعور جو ہے اپنے اندر پیدا کریں، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے، مدد کرے۔ اور میں دوبارہ آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی سیریز کا انجام دی، اور انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے مفید ہوگی، اور پھر آئندہ بھی اس طرح کی کوششیں آپ کرتے رہیں، صرف ریکارڈنگ پہ اکتفا نہیں کریں، کیونکہ ریکارڈنگ سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا لائیو میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے لائیو سیشن جو ہے اس طرح کے مسلسل کرتے رہیں، اور اس کا دائرہ بھی اور بڑھائیں۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔